بسم الله الرحمن الرحيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی۔ آیت بتا رہی ہے کہ تم انہی ظالموں کی جگہ رہائش پذیر ہو، ان کی تباہی کے بعد ان کی جگہ تم آباد ہو گئے ہو، جو قومیں یہاں پہلے بسی تھیں، اور اس بات کا بھی تمہیں علم ہو گیا کہ ظالم لوگ کیسے ہلاک و نابود ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے ان ہلاکتوں اور ان ظالموں کے انجام کی مثالیں تمہیں دے کر تم کو سمجھایا، تم کو برے انجام سے خبردار کیا، مگر تم نے کوئی عبرت حاصل نہ کی اور یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اب قرآن نے پچھلی قوموں کے واقعات کو اس لیے بیان فرمایا تھا کہ اور فرمایا ہے کہ ہم ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تاریخ پڑھنے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری قوموں کے حالات سے تجربات اور کارناموں سے سبق حاصل کریں۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے عقل کی تعریف یوں فرمائی ہے: العقل حفظ التجارب، عقل تجربات کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کا سیکھنا معرفت کی پیداوار کا ذریعہ ہے، اور طولانی تجربات عقل کی زیادتی کا باعث ہیں، اور شرف کا انحصار تقویٰ پر ہے، اور قناعت بدن کی راحت کا سبب ہے۔ جو تمہیں محبوب رکھے گا وہ ناپسندیدہ باتوں سے تم کو روکے گا، اور جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تم کو بری باتوں پر اکسائے گا۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ ہم نے تمہیں ان کی مثالیں بھی دی ہیں، یعنی ہم نے تمہیں گزرے ہوئے لوگوں کے کردار اور ان کے نتائج بتائے ہیں تاکہ تم لوگ ان سے عبرت اور سبق حاصل کرو۔ اپنے اعمال کو ان کے اعمال پر قیاس کر کے ان کے انجام پر اپنے انجام کا تصور کرو۔ تمہارے ساتھ نرمی برتی گئی ہے اور تمہیں ایک عرصے تک مہلت دی گئی ہے، اس لیے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کفر و گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اب ہمیں ہر طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ ہم اب اس دنیا میں جب تک ہیں ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے خلوص کے ساتھ کریں۔ قرآن میں خلوص کی مختلف تعبیرات ذکر ہیں، جیسے فی سبیل اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، لوجہ اللہ، قربات عند اللہ، اور اس کے جیسے۔ دین میں خلوص کا حکم ہے۔ سورہ مبارک بینہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں عبادت خداوندی کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا گیا جبکہ یہ لوگ خدا کے لیے دین سے خلوص دکھاتے ہیں۔ قیامت سبب خلوص ہے۔ سورہ مبارکہ صاد کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے: اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو مخلص بنایا اس لیے کہ وہ لوگ قیامت کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ انسان میں خلوص کا جلوہ یہ ہونا چاہیے ہے کہ بس وہ یہ کہے کہ اِنَّا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت ہے سورہ انعام کی، اس کا نشان ہے 161، کہ میری نماز، میری تمام عبادات، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ وقت
کم ہے، اس لیے میں فی الحال یہیں رکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔